رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں، کیا کچھ نہ کیا اس ظاہرداری کے لیے. کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں، بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیج اندر اگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے. تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی. اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وذاکر اسم ربہ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا. وذاکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز ہے گائی. صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گنا جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا. جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا. وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دیے، آسمان کی چھت تانگ دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا. یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں. کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے. اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو. وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اور اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی. تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا. حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے. جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے. فصلی، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں سفر پہ جا رہے تھے. راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی شاخیں لٹک رہی تھی، خزاں کا موسم تھا، پتے زرد ہو گئے تھے. حضرت سلمان نے ایک شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا، جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ برہنہ ہو گئی. حضرت ابو عثمان سے مخاطب ہو کر کہا حضرت سلمان نے، عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ بتا دیں کہ آپ نے اس کو جنبش کیوں دی. کہا سنو، میں ایک دن حضور کے ساتھ جا رہا تھا، سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، اس کی شاخ جھکی ہوئی تھی، پتے لٹک رہے تھے، زرد ہو گئے تھے. حضور نے پکڑا، جھٹکا دیا، میں منظر کو دیکھ کے معزوز ہوتا رہا. حضور نے فرمایا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. میں نے بھی یوں ہی عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضور نے فرمایا سلمان جس طرح میں نے شاخ کو جھٹکا دیا اور کوئی پتا باقی نہیں رہا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام اس نے جپا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. حضور میں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہو گئی. حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے. اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا آ گئی. ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا. کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامہ کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے. کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ صرف اچھا مکان بنا لینا یہ مقصد حیات ہے؟ یہ تو ایک بجڑا بھی کر لیتا ہے.
بہت ساری دولت جمع کر لینا، یہ تو چونٹی بھی کرتی ہے، صبح بل سے باہر نکلتی ہے، دوپہر تک شام تک خود بھی کھاتی ہے، بچوں کو بھی کھلاتی ہے، اور برسات کے لیے جمع بھی کرتی ہے. یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کا یہ وظیفہ تو نہیں تھا. یہ تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے. جس طرح موت تلاش کرتی ہے رزق بھی تلاش کر لیتا ہے. یہ تو مل کے رہنا اس نے، صرف اس نے تھوڑا فاصلہ کرنا ہے، اس نے تھوڑی سی محنت کر دی، باقی مقدور مل کے رہے گا. انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے. یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اس کا مقصد. اور جو اس دنیا کے اندر یہ مقصد حاصل نہ کر پایا، آؤ قرآن پڑھیے. اللہ تعالیٰ فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں، دل کی بے نوری مراد ہے. اقبال کہتا ہے دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تمہارا تو مقصد ہی دنیا ہو گیا، ہر وقت تمہاری فکر ادھر لگی ہوئی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ گئے ہو. بل آخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دنیا نہیں کمانی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا بھی ٹھیک ہو، آخرت بھی بہتر ہو. ایک صحابی حاضر ہوئے سخت کمزور، حضور نے فرمایا شاید تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ عرض کی ہاں حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی آخرت میں ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، تاکہ میرے آخرت کا معاملہ صاف ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے اس کی اس بات پر خوشی کا اظہار نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ جو دکھ جو تکلیفیں آخرت میں آنی ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بہتری دے. تو مومن دونوں جہانوں کی بہتری چاہتا ہے، لیکن کبھی دنیا اور دین دونوں مقابل آ جائیں، حالات ایسے بن جائیں کہ ایک کو اختیار کیا جا سکتا ہے، تو مومن کی ترجیح دین ہوتا ہے. لیکن جو دین کو واز دیتا ہے دنیا کے پیچھے، وہ سخت خسارے کا سودا کرتا ہے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے، کیا حیثیت اس زندگی کی؟ حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. توجہ چاہوں گا، حشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ ساری دنیا 50-60 سال کی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ذرا اندازہ تو کریں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے. تو کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تم سمجھتے ہو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی کے خونی پنجوں سے بچا تو نہیں جا سکتا. کتنی دیر تک تم بچے رہو گے؟ آخر موت تو تمہیں دبوچ لے گی. موت نے تو شہنشاہوں کو نہیں چھوڑا، کتنے کتنے گھر اجاڑ دیے موت نے. تم بھی موت کے شکنجے میں آنے والے ہو. مت سمجھو کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. امام قرطبی یہاں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آخرت میں روڑے بھی مل جائیں نا ٹھیکریاں، اور دنیا پہ سونے سے گھر بھرے ہوئے ہیں، تو آخرت پھر بھی بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سونا عارضی ہے اور وہ ٹھیکریاں دائمی ہیں. کسی کوئی آپ کو امانت دے دے کروڑ روپے آ اور آپ کے اپنے 10 روپے آپ کے پاس ہیں، تو آپ کے تو 10 روپے ہی ہیں، کروڑ روپے تو کسی کا اس نے لے لینا ہے. تو یہ دنیا تو ساری یہاں رہ جانی ہے. اصل آخرت ہے، اور آخرت اللہ اکبر، اس کا دنیا سے مقابلہ بلا کیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یہ جنت کی پراپرٹی ویلیو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. آپ دور دراز کسی جگہ پہ مربع بھی بیچیں کسی دیہات میں، یہاں آج شہر کے وسط میں آ کر لیں تو ایک کنال آئے گا. فرق ہے جگہ جگہ کا. اسی طرح آپ اور آگے چلے جائیں، اسلام آباد ویلیو ایریا میں چلا جائیں، وہاں اور زیادہ قیمت ہے. تو کہا کہ جنت کی پراپرٹی ویلیو حضور بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں جس کو جنت میں ایک کوڑے کی رسی رکھنے کی جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے وہ جگہ زیادہ قیمتی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک لوگوں کے پاس جتنا سرمایہ ہے، تھا، آئے گا، جتنا حکومتوں کے پاس ہے، جتنا سمندروں کی تہوں میں موتی، جتنی پہاڑوں کے دامن میں سونے، جتنی زمین کی کوہ کے اندر ذخائر ہے، یہ سب کچھ جمع کر لیا جائے.
اور ایک پلڑے میں رکھا جائے اور جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی قیمتی ہے۔ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟